السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ آپ نے ایک خبر سنی ہوگی، کل چینلوں پر کچھ ایک خبر آئی اور وہ آئی کہ 90 جو ہے اس میں آگ لگ گئی۔ اب 90 میں آگ لگنے کی خبر چینلوں نے جو دکھائی تو اس میں آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ MQM کی جانب سے، فاروق ستار صاحب کی جانب سے پھر یہ رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے اور سازش کے تحت آگ لگائی گئی ہے اور یہ کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں ہے، یہ پراسرارات زدگی ہے اور اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آگ کیوں لگائی گئی۔ جب ہم 90 کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں، 90 کے معاملات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں پھر وہاں کے جو ذرائع ہیں وہ کچھ اور کہانیاں بھی بتاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی خبر اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ وہاں جو ہے بجلی ہی کٹی ہوئی ہے، اور بجلی آج سے نہیں کٹی ہوئی، وہ گزشتہ 6 سال سے بجلی کٹی ہوئی ہے، اور 6 سال پہلے اصل میں یہ جو جگہ ہے اس پر 6 سال قبل رینجرز نے قبضہ کیا تھا، اور 6 سال قبل اس وقت کیا تھا جب الطاف حسین صاحب کی ایک تقریر آپ کو یاد ہوگا اگست کے مہینے میں وائرل ہوئی تھی، بلکہ نشر ہوئی تھی۔ اس کے بعد الطاف حسین صاحب کی تقریروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی اور MQM کے دفاتر پر اور سب جگہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا تھا، اور اس میں 90 بھی شامل تھا، اور 90 پر اس وقت سے رینجرز کا قبضہ ہے اور لائٹ یہاں ہے نہیں، بجلی یہاں ہے نہیں، سو شارٹ سرکٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ خبروں میں بتایا گیا کہ اس موقع پر دھماکے بھی ہوئے جب آگ لگی تو، لیکن پھر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اور اس بات کو پھر انہوں نے دوبارہ پھر یہ بات زیر بحث نہیں آئی۔ اب یہ اس آگ کی وجہ کیا ہے، اور 90 جو ہے اس کی جب آپ ہسٹری جانتے ہیں تو 90 دراصل تو الطاف حسین کا آبائی گھر ہے، الطاف حسین کا آبائی گھر ہے اور الطاف حسین کے والدین کا گھر ہے یہاں، اور 5 مرلے کا یہ گھر ہے، اور اس کے پاس آپ کو یاد ہوگا یہ بڑی ایک مشہور جگہ ہوتی جسے مکہ چوک کہتے تھے، یہاں ایک مکہ چوک بنایا گیا تھا اور وہ بعد میں پھر اس کو مسمار کر دیا گیا۔ مکہ چوک جو تھا وہ اس جگہ کی پہچان تھی کہ یہاں MQM کا گڑھ ہے، MQM کا مرکز ہے، MQM کا سیکریٹریٹ ہے، اور اب اس کو آگ لگانے کی وجوہات کیا ہیں؟ MQM کے جو اپنے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ تاریخی اہمیت کی حامل بلڈنگ ہے اور یہ آتش زدگی جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہاں کافی نقصان ہوا ہے، اور ان کے مطابق شاید اس کا سٹرکچر جو ہے اسے کافی نقصان پہنچا ہے اس عمارت کا۔ اور اب اگلے مرحلے میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ تاریخی بلڈنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کا یہ منصوبہ ہوگا اور اس عمارت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے یہاں، یا اسے یہ گرا دیا جائے کیونکہ نشانی ختم ہو جائے، یا پھر رد عمل سے بچنے کے لیے اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے کہ یہ بہت مخدوش ہو گئی ہے اور یہ چیز اب ختم ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو ہم از سر نو تعمیر کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے ایک سٹرکچر اس کا بنا دیا جائے۔ وہ MQM کا یہ موقف ہے، اس حوالے سے MQM کے عہدیدار جو ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس بلڈنگ کو شاید جان بوجھ کر آگ لگائی گئی ہے اور جان بوجھ کر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی ریکارڈ نظر آتش کرنے کی بات ہوگی، لیکن وہاں ریکارڈ تو کوئی موجود نہیں ہے۔ جب بلڈنگ پر قبضہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے جو ہیں وہ منتقل کی جا چکی ہیں اور اب یہ کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے اگلے مرحلے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کس طرح اس کو ہم آگے دیکھیں گے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیسے MQM اس پر رد عمل ظاہر کرے گی، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا۔ سر دست جو ہے وہ خاموشی ہے، اور اس سے ایک یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ابھی جو ادارے ہیں انہوں نے MQM کی تمام تر معافیوں، الطاف حسین کی تمام تر معافیوں کے باوجود MQM کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو آپ نے دیکھی، اس پر آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔